السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج کل لوگ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور موبائل فونز کی وجہ سے اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ٹائم ہی نہیں دے سکتے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک کہانی سناتی ہوں اور اس ٹاپک کو پھر آگے لے کر چلوں گی۔ چھٹی کا دن تھا، شوہر حسب معمول موبائل پر مصروف تھا، جیسا کہ لوگ ہمیشہ مصروف ہوتے ہیں، گھروں میں بھی باہر بھی، اور بیوی قریب بیٹھی پیپر چیک کر رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شوہر نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے آج اپنی کلاس میں بچوں کو ماہانہ ٹیسٹ میں لفظ کاش پر ایک مضمون لکھنے کو کہا۔ بچوں نے مختلف عنوانات یا ٹاپکس پر مضمون لکھے۔ کسی نے کاش میں قلم ہوتا، کاش میں کتاب ہوتا وغیرہ پر مضمون لکھا، لیکن ایک بچے کے مضمون نے مجھے بہت اداس اور ڈپریس کر دیا، اور میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ شوہر کہنے لگا، اس نے ایسا کیا لکھ دیا؟ جواب میں بیوی نے کہا، اس بچے نے کاش میں موبائل ہوتا کے تحت لکھا ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھ پر خصوصی توجہ دیتے، میری بات سنتے، میرے مسائل یا پرابلمز کو سمجھتے اور ان کو حل کرتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب تو میں ان کی رہی سہی توجہ سے بھی محروم ہو رہا ہوں۔ ابو ایک فرم میں اہم عہدے پر ہیں، وہ گھر پر آتے ہیں تو موبائل فون میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ بات کرنا چاہوں تو کہتے ہیں اپنی امی سے بات کر لو۔ اگر کبھی سننے پر تیار ہو بھی جائیں تو جو ہی موبائل فون کی بیل بجتی ہے وہ بات ادھوری چھوڑ کر موبائل فون اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح امی بھی موبائل میں ہی مصروف رہتی ہے۔ کاش میں موبائل ہوتا تو کم از کم اپنے امی ابو کے لیے اہم تو ہوتا، ان کے پاس میرے لیے وقت ہی وقت ہوتا۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، ٹھیک ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن تم کیوں رو رو کر اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ تب بیوی نے تڑپ کر بولا، یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں، ہمارے اپنے اکلوتے بیٹے نے لکھا ہے۔ اب شوہر بھی شرم کے مارے کچھ بول نہ پایا اور آنکھیں بند کر کے اپنے رویے پر پچھتانے لگا۔ ویورز، اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے مصروف ہے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصروفیت کی وجہ سے دوسرا اہم کام کرنے سے رہ جاتا ہے، جیسا کہ اس فرضی حکایت میں یا اس فرضی کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بیٹا کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بوڑھے والدین کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے اور ان سے پیار سے دو بول بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ بیوی گھر اور بچوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ سکون سے بیٹھ کر شوہر کی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے پڑوسی اتنا قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو پاتے۔ گھر کا مالک اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس دن رات ڈیوٹی کرنے والے گھر کے چوکیدار کی طرف مسکرا کر دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو اپنی دفتر میں اتنے مصروف ہوتے ہیں یا ان کے دفتر میں اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفتر کا کام بھی گھر میں لے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھریلو زندگی نارمل نہیں رہتی۔ باپ دولت کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد کیسی صحبت میں اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں یا سنور رہے ہیں۔ ان کی توجہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں بلکہ سگے بھائی کو بھی وقت نہیں دیتے۔ بعض لوگ مختلف کاموں میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ اہم ترین کام فرض نمازوں کی ادائیگی سے بھی مسلسل محروم رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مصروفیات کی بھرمار ہمیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں دیتی کہ ہم کس کس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ کہ جس مصروفیت کو ہم بہت اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ حقیقتاً اہم ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ اس بات کو مزید ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھیں گے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بار ایک شخص پیش ہوا اور اپنے کمالات دکھانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے زمین میں ایک سوئی کھڑی کی اور خود کچھ فاصلے پر جا کر ایک اور سوئی نشانہ لے کر پھینکی۔ وہ سوئی بالکل پہلی سوئی کے قریب جا کر گری، مطلب اس کے ساتھ ہی سائٹ پر۔
یہ دیکھ کر حاضرین نے خوب داد دی، مگر ہارون رشید نے حکم دیا کہ اسے 1 دینار انعام میں دیا جائے اور 10 کوڑے مارے جائیں۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا 1 دینار اس کی محنت اور نشانے میں مہارت کا انعام ہے، لیکن اس نے اپنا وقت ایک ایسے کام میں خرچ کیا جس کا دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا میں اس کو 10 کوڑے مارنے کی سزا دیتا ہوں۔ اس کہانی میں ہم اپنا وقت ون ویلنگ یا پتنگ بازی، کھیل تماشوں اور بعض اوقات موبائل فون کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم سرچ تو کچھ اور کرنے کے لیے سیل فون اٹھاتے ہیں، لیکن ہم جیسے انٹرنیٹ آن کرتے ہیں تو ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز نکلتی ہے، انفارمیشن کی ایسی بھرمار ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے سیل فون اٹھایا کس لیے تھا۔ ہم فضول کام سیکھنے میں اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور روزانہ ایسے کاموں کو کرتے ہیں جو نہ کرنے کے ہوتے ہیں، جن سے ہمیں یا ہمارے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام کرے جس سے اسے اور اس کے معاشرے کو فائدہ ہو، وہ کام کرے جس سے اس کے آج اور کل میں کچھ فائدہ ہو، یا کوئی اماؤنٹ ایڈ ہو، یا کوئی ایسی جو ہے اس کی گروتھ ہو، یا پھر ایسے کہیں کہ وہ جو ہے نا زندگی میں ایک قدم مزید آگے بڑھ سکے، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، بیوی بچوں کو ٹائم دے سکے، کیونکہ سب سے اہم یہی لوگ ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہم سے دور ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹینس پر ہوتے ہیں، ہم ان سے بات کر کر اپنا وقت تو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں کون لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچتے ہیں؟ ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے رشتہ دار، کیونکہ جن لوگوں کو ہم نے اپنا ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے یا ٹائم ہم دیتے رہتے ہیں، جن لوگوں کو ڈسٹینس پر جو رہتے ہیں وہ تو نہیں پہنچ پاتے، وقت پر کون پہنچتا ہے؟ سب سے زیادہ نزدیک کون ہوتا ہے ہمارے؟ تو ہر انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس کے زیادہ قریب ہیں، جو ان کے ارد گرد ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے ہمارے ٹائم پر، اور ہمیں انہی کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، انہی کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ریٹرن میں یا بدلے میں وہ ہمیں بھی اتنی ہی محبت دے سکیں جتنی ہم نے دی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی فضول باتوں کو چھوڑ دینا ہے، فضول باتیں یا فضول کام ان کو چھوڑ دینا ہے۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔